بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین۔ جیسا کہ آپ احباب کے علم میں ہے کہ ماہ رجب المرجب ہے، اس مہینے کی 13 تاریخ کو شیر خدا محبوب باری تعالی و محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم حسنین کا ابا، سیدہ خاتون جنت کا زوج جناب سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی ولادت پاک ہے۔ آج اس حوالے سے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے چند مناقب پہ بات کریں گے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی شخصیت وہ ہے جو 13 رجب المرجب کو سیدنا ابو طالب کے گھر میں پیدا ہوئے، اور آپ نے پیدا ہونے کے بعد سب سے قبل آنکھ کھول کر جس ذات کی زیارت کی، وہ ذات کائنات میں بعد از خدا بزرگ قصہ تو مختصر کی ذات ہے کہ اللہ رب العالمین جل اللہ و علا کے محبوب نبی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ اور بچپن ہی سے سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحبت میسر ہوئی، اور آپ نے بچپن ہی سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی صحبت میں زندگی کو گزارنے کا آغاز کیا۔ بچپن ہی میں جب سیدنا ابو طالب کے گھر کے حالات معاشی طور پر کمزور محسوس ہوئے، میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت میں سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی پرورش کی ذمہ داری اپنے اوپر لے لی، اور آپ نے اسی وقت ہی سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنے سینہ اقدس سے لگا لیا۔ اس وقت سے لے کر سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظہری تک میرے کریم نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ہی زیر کفالت رہے۔ سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی بے شمار مناقب و فضائل کتب احادیث روایات تواریخ میں ملتے ہیں، جن میں سے چند آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی محبت کو دیکھتے ہوئے جب آپ نے صحابہ کرام علیہ رضوان کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا، تو جب سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ اکیلے بچ گئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سب کو آپ نے ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا، اور میرے کریم نبی علیہ وسلم نے شفقت فرمائی اور ارشاد فرمایا، علی کیا تم اس بات پر راضی نہیں ہے کہ دنیا و آخرت میں تم میرا بھائی ہے؟ حضور نے سیدہ علی کو اپنا بھائی کہا۔ اس فضیلت سے حضور علیہ السلام نے ان کو نوازا، اور یہی فضیلت کے ساتھ میرے کریم نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ علی میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ اور یہ بھی ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا کہ جو علی سے محبت کرتا ہے اللہ اس سے محبت کرتا ہے، جو علی سے بغض رکھتا ہے رب کائنات اس سے بغض رکھتا ہے۔ یعنی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو محدثین نے لکھا ہے کہ وہ فضیلت حاصل ہے کہ جو فضیلت سیدنا ہارون علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس تھی۔ ہاں، لیکن حضرت ہارون علیہ السلام نبی تھے، لیکن سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کا نبی نہیں ہے، لیکن بھائی کے مقابلے میں جانشینی میں وہ فضیلت آپ کو بھی حاصل ہے۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کثیر آپ کے کارنامے ہیں کہ آپ نے خندق کے موقع پر جب مرحب کو بڑا ناز تھا کہ میں بڑا دلیر ہوں، اور آپ میدان میں اترے، اسے کہا بھتیجے تو جانتا نہیں ہے میں کون ہوں؟
سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ نے جواب دیا کہ میں تجھے تو نہیں جانتا تو کون ہے، لیکن ہاں میں یہ جانتا ہوں میں اسد اللہ و رسول ہوں، کہ میں اللہ کا بھی شیر ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شیر ہوں۔ اور آپ نے شیری کا وہ ایک وار کیا جو سیرت کی کتابوں میں لکھا گیا کہ ایک ہی تلوار کے وار سے آپ نے اس کے سر کو بھی کاٹا، جسم کو بھی کاٹا، اور جس گھوڑے کے اوپر مرحب سوار تھا اس کے بھی 2 ٹکڑے کر دیے۔ یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کا وہ ایک وار کائنات کے اندر کسی اور مجاہد کا ایسا وار نظر نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جہاں پر دیگر فضیلتیں آپ کو حاصل ہیں، وہاں پر یہ بھی فضیلت حاصل ہے کہ میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اپنی لخت جگر، اپنی محبوب بیٹی، جس کے لیے میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے کہ صحابہ آ کے کہتے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان، فرمایا فدا کا امی و ابی یا فاطمہ تھا، اے فاطمہ میرے ماں باپ تجھ پر قربان ہوں۔ یعنی یہ سیدہ علی مرتضیٰ کو فضیلت ہے کہ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ساتھ کیا۔ سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو اللہ نے کثیر عظمتوں کے ساتھ نوازا، جیسے کہ امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے جہاں پہ سیدنا آدم صفیہ اللہ علی نبی علیہ السلام کے استغفار اور رب کی بارگاہ میں رجوع کا ذکر کیا ہے، وہاں پر یہ بات بھی لکھی ہے کہ آپ نے نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ 5 تن پاک یعنی سیدہ مولا علی مرشد کشا کرم اللہ تعالی وجہ کریم، سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہا، حسنین کریمین رضی اللہ عنہما کا بھی واسطہ پیش کیا کہ مولا ان 5 تن پاک کی شخصیت کے واسطے سے میری استغفار، میری رجوع کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ جیسے کہ طبرانی کبیر کے اندر سیدہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے سیدہ ابو بکر صدیق کے فضائل میں 3-4 صفحات نقل کیے اور بیان کیے، جیسے کہ سیدہ عمر کے بیان کیے گئے، سیدہ عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہما کے بیان کیے گئے۔ اسی طریقے سے آپ نے ایک نمایاں طور پہ سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا ذکر بھی فرمایا۔ آپ نے آغاز کیا کہ واللہ لوگوں اللہ کی قسم، سیدہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم علی جو ہے وہ علم کا، ہدایت کا نشان ہے، علی ہدایت کا نشان ہے، اور علی وہ شخصیت ہے جو تقوی کی ایماج گاہ ہے، اور علی اتنے عظمت والا ہے کہ میں نے علی جیسا ذہین نہیں دیکھا، علی ذہانت کا مرکز۔ میں نے بڑے بڑے سخی دیکھے لیکن میں نے سخیوں میں علی کو مرکز، سخاوت کا مرکز پایا، اور کہتے میں نے علی کو ایسا پایا کہ علم کا پہاڑ اگر کسی کو دیکھا جائے تو میں نے سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو پایا۔ فرماتے ہیں مخلوق میں اگر کوئی شخص بلند امان کی جگہ ہے تو مخلوق کے لیے بلند امان کی جگہ سیدہ علی مرتضیٰ کی ہی ذات اقدس ہے۔ اور سیدہ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اگر آپ یہ دیکھیں کہ منزل مقصود کی طرف، عظیم منزل مقصود کی طرف کوئی دعوت دینے والا ہے تو وہ بھی میں نے سیدہ علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی کہ عظیم منزل مقصود کی طرف سیدہ علی پاک دعوت پیش فرماتے تھے۔ عروۃ الوثقیٰ کو پکڑنے والے سیدہ علی کی ذات ہے۔ فرماتے جس نے بھی ایمان لایا، جو بھی صاحب ایمان آیا، میں نے دیکھا ان سب میں اچھا علی بھی ہے۔ اس میں جزوی فضیلت ہے، یعنی کوئی جوانی میں ایمان لایا، کوئی بڑھاپے میں ایمان لایا، لیکن سیدنا علی پاک کو یہ فضیلت حاصل ہے آپ بچپن ہی میں میرے کریم نبی رؤوف رحیم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ بھائی سے جو بھی ایمان لایا سیدنا علی کو یہ بھی اچھا ایمان کی دولت ہے کہ آپ بچپن ہی میں میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئے۔ اب جس کسی نے بھی کبھی قمیض پہنی، شلوار یعنی کپڑے پہنے، ان سب میں کپڑے پہننے والا اچھا علی ہے۔ جس نے بھی جوتا پہنا ان سب میں جوتا پہننے والا اچھا علی ہے۔ فرماتے ہیں سچا اور پکا جو ہے ان سب میں علی ہے۔ پھر یہ بھی کہا جس نے پڑھا یا سانس لیا، ان پڑھنے والوں میں، سانس لینے والوں میں اگر کوئی اعلیٰ ہے تو وہ علی کی ذات ہے، ان میں سب سے اعلیٰ علی ہے۔ اور پھر خدا فرماتے ہیں جس نے بھی رب کی رازداری کا موقع پایا، ان سب میں اعلیٰ اللہ کا قرب پانے والا
رازداری کے حوالے وہ سیدنا علی کی ذات ہے، ہاں سوائے نبیوں اور رسولوں کے اور خود نبی کریم علیہ السلام کے سوا حضرت علی دیگر انسانوں میں اعلیٰ قربت خداوندی رازداری کے حوالے سے پانے والے ہیں۔ اور خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ہاں حسنین کا ابا وہ بھی علی ہے، اور انسانوں میں برابری سید علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کوئی پانے والا نہیں۔ شہر میں بسنے والوں میں سب سے افضل علی ہے، یعنی بسنے والوں میں علی جیسا کوئی نہیں۔ اسی طریقے سے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عورتوں کی ملکہ کا شوہر جو ہے وہ بھی سیدنا علی ہے، یعنی عورتوں کی ملکہ سیدہ خاتون جنت رضی اللہ تعالی عنہ، یعنی اگر آپ کا شوہر کی فضیلت کسی کو ملی وہ بھی سیدنا علی پاک ہے۔ اور فرماتے ہیں کوئی ان کے اوپر شہر میں بسنے والا اور شیروں سے جنگ کرنے والا اگر کوئی شیر ہے وہ سیدنا علی کی ذات ہے۔ اور فرماتے ہیں اگر کوئی جنگوں میں بیدار ہو کے مجاہد لڑتا ہے تو جنگوں میں بیداری کے ساتھ لڑنے والا سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ۔ آپ نے آخر میں بات کو ختم کیا۔ اب فرماتے لوگوں، عبداللہ بن عباس کی آنکھ نے علی جیسا کوئی نہیں دیکھا اور نہ ہی آپ کی آنکھ نے علی جیسا دیکھا ہوگا۔ اور فرمایا جو کوئی علی کی ذات میں نقص نکالے، عیب نکالے، سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اس پہ اللہ کی لعنت، اس پہ بندوں کی لعنت اور قیامت تک ان کے اوپر لعنت ہو۔ یعنی سیدنا علی مرتضیٰ کی اتنی جزوی فضیلتیں بھی ہیں، یعنی آپ کو نقص نکالنے والے کو عبداللہ بن عباس لعنتی فرماتے ہیں، اور فقط اللہ کی لعنت کو کہتے ہیں انسانوں کی، اور ایک دو وقت کے لیے نہیں بلکہ کہتے ہیں قیامت تک اللہ کی اس پہ لعنت ہو رہی۔ یعنی سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ بڑی ہی اعلیٰ نمایاں ہیں، اور آپ کی ذات اقدس کی ولادت ہے۔ اہل ایمان پہ لازم بنتا ہے کہ جو ہمارے اکابرین بزرگ آتے ہیں آپ ان کی ایام کو یاد کیا جائے اور باقاعدہ ان کی سیرت طیبات کا مطالعہ کر کے ان کی سیرت کے مطابق زندگی کو بسر کیا جائے۔ دعا فرمائے اللہ رب العالمین ہم مسلمانوں کو سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم کی فضیلتوں کو مان کر ان پہ ایمان لگ ان کی سیرت کا پیک بنے۔ آمین وما علیہ الا البلاغ المبین۔